بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. میرے بھائیوں، بہت حضرات یہ پوچھتے ہیں اپنے اہل تعلق میں سے کہ یہ کیا فتنوں کا دور ہے، اور یہ جو ہم بیانات میں سنتے رہتے ہیں کہ بھائی آج کل چاروں طرف فتنے ہیں، اس لیے ایسا کرو، اور فتنوں کے زمانے میں یہ کرنا ہوگا اور وہ کرنا ہوگا. اور یعنی حتیٰ کہ میں نے بعض مرتبہ یہاں مسجدوں کے اندر کبھی جمعہ میں جب بیٹھتے ہیں تو دیکھا کہ بعض علماء باقاعدہ فتنوں کے تعلق سے بیانات کر رہے ہیں. ان میں بعض اپنے پہچان والے بھی تھے، جی قریبی تعلق والے شاگرد بھی تھے. تو پھر میں نے ان سے کہا بیانات کے بعد، میں نے کہا بھائی ماشاءاللہ تم کئی ہفتوں سے اس موضوع پہ بیان کر رہے ہو، لیکن یہ فتنہ اور فتنوں کا زمانہ اور فتنوں کے زمانے میں یہ کرنا ہوگا اور ایسے ایسے فتنہ ہوں گے. میں نے کہا یہ فتنہ ہے کیا چیز، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی باقاعدہ حدیث آئی ہے اور محدثین نے ابواب الفتن قائم کیے ہیں اور فتنوں کے بارے میں پورے ابواب باندھے ہیں، ان سے میں نے کہا مراد کیا ہے؟ کیونکہ تھوڑی بہت انگلش جتنی ہمیں سمجھ میں آتی ہے، میں نے کہا بھائی تمہارے بیان میں یہ چیز نہیں آتی. بنیادی بات یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ فتنہ اصل میں ہے کیا. جو اس وقت جو دور چل رہا ہے اور جو یعنی ابواب الفتن کے اندر جن حدیثوں کو وہ پڑھ رہے تھے، ان ان حدیثوں سے جو مقصود ہے اس کو ذہن میں رکھ کر پھر اس کے بعد لوگوں کو باتیں سمجھ میں آئے گی. تو میرے عزیز و بھائیو، آج میرا جی یہی چاہا کہ یہ جو ہمارے بہت سے احباب سمجھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، یعنی تقریریں تو بہت سنتے ہیں بھائی فتنوں کا دور ہے اور ذرا یہ سنبھال کے رکھو اپنے کو، اور ہر طرف آج کل چاروں طرف فتنے ہی فتنے. یہ ہے کیا چیز فتنے؟ ایک تو طاعت اور نیک کام ہے کرنے کے کام، اور ایک تو گناہ ہے برے کام بچنے کے کام. یہ جو فتنے کیا چیز ہے؟ تو میرا جی چاہتا ہے کہ آج ایک دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں جتنا بھی سمجھ میں آ جائے تو پھر آپ کو اور مجھے فیصلہ کرنا آسان ہوگا کہ یہ جو آج حالات بنے ہوئے ہیں ہندوستان میں، پاکستان میں اور دنیا بھر میں، ان حالات میں ہمیں کیا روش، کیا تدبیر، کیا طریق، کیا انداز اپنانا چاہیے اور کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اور جو ہم بہت بڑی جلدی بعد علماء، مشائخ اور اہل اللہ اور اولیاء اللہ پر اعتراض بہت بڑی جلدی کر بیٹھتے ہیں، تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بددین ہو چکے یا ان کے دلوں کے اندر امت کا درد نہیں رہا یا کوئی ایسی بات پیدا ہو گئی، نہیں، بلکہ ان کے سامنے پورا ذخیرہ ہے احادیث کا. اس کی روشنی میں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں آئندہ کیا کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک روایت ہے حدیث مشکات شریف میں ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جی کہ یعنی حضور ارشاد فرماتے ہیں. اس سے پہلے آپ کو عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینے کی بلند عمارتوں میں سے ایک عمارت پر اوپر چڑھے، اور چڑھنے کے بعد یہ فرمایا، صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم دیکھ رہے ہو جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں؟ اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اطم من آطام المدینہ فقال هل ترون ما ارى؟ جو میں دیکھ رہا ہوں تم دیکھ رہے ہو؟ قالوا لا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑے ادب سے عرض کیا کہ نہیں اللہ کے رسول. پیارو، میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنِّي لَأَرَى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَوَقْعِ الْمَطَرِ. اللہ اکبر کبیرا. میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں تمہارے گھروں کے درمیان اس طرح سے آ کے پڑ رہے ہیں جیسے بارش، اس طرح فتنے. اور ایک روایت میں آیا ہے لڑی ٹوٹ جائے نا، تسبیح کے دانے، اور وہ لڑی دھاگا ٹوٹ جائے اور وہ ایک دم سے گرتے ہیں، اس طرح سے فتنے یکے بعد دیگر آئیں گے. قیامت سے پہلے اس طرح کا فتنوں کا دور آنا ہے جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن. 3 مرتبہ میرے پیارے بھائیو، 3 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خوش نصیب ہے وہ شخص
جی خوش نصیب ہے، سعادت مند ہے کون؟ جس کو فتنوں سے بچا لیا گیا۔ اور آگے ہے وَلَمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهًا، اور وَلِمَنِ ابْتُلِيَ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، اور جو ان فتنوں میں مبتلا کر دیا گیا اور اس نے صبر کیا تو خوش، بہت اچھا، صبر کر لے تو بہت اچھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جی فتنوں سے پناہ کی بات بھی ہم کو سکھائی، دعا سکھائی، باقاعدہ دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اور اسی طرح کیا آیا جی توفنی غیر مفتون، بغیر فتنے میں مبتلا کیے ہوئے مجھے موت دینا۔ تو میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اس حدیث میں، مشکات کی حدیث میں نے پڑھی، میں تو فتنوں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح کے بارش، یعنی آئندہ زمانے میں تمہارے گھروں میں فتنے اس طرح گریں گے جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ بارش کے قطروں میں کیا خاص بات ہے؟ ایک تو پانی کثرت سے گرتا ہے، اور وہ فتنے پھر اس طرح سے مسلسل آئیں گے کہ ایک قطرے کے بعد ایک، دوسرا قطرہ، تیسرا قطرہ، چوتھا قطرہ، یعنی رکنے کا نام نہیں لیں گے، مسلسل فتنے آئیں گے، مسلسل، ایک ختم نہیں ہوگا، دوسرا آئے گا اور ہم سوچیں گے شاید یہ ختم ہو تو کچھ خیر کی شکل سامنے آ جائے، لیکن اس کے بعد تیسرا فتنہ آئے گا، اور تیسرا بھی چوتھا۔ ستكون بعدی فتن كقطع اللیل المظلم۔ ہائے 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 ہائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان قریب اندھیری رات کی تاریکیوں کی طرح تاریک فتنے ہوں گے، یعنی جس طرح تاریک رات میں انسان کو کچھ نظر نہیں آتا، کہاں جائے، کدھر راستہ لے، کس طرف کو چلے، اسی طرح ان فتنوں کے زمانے میں سمجھ میں نہیں آئے گا میں کیا کروں، کدھر جاؤں، کس جماعت کے ساتھ ملوں، کس کا ساتھ دوں، کس کی تائید کروں، جی، اور کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے۔ میرے پیارو، فتنے روایت میں ہے کہ اس طرح تمہارے پورے معاشرے اور ماحول کو گھیر لیں گے، جی، جیسے کہ یہ قطع اللیل المظلم، کوئی جائے پناہ نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ تو سنگینی اور بھیانک پن اور فتنوں کا آنا اور ان کا خطرناک ہونا، جی یہ سب تو آیا ہے روایت میں۔ میں 2-3-4 دن انشاءاللہ اسی موضوع پر بیان کروں گا، چونکہ لمبے لمبے بیانات آج کل مقصود نہیں، لیکن آج بنیادی طور پر میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ یہ فتنہ ہے کیا۔ یہ جو فتنے ہیں، اب باقاعدہ درس اور سبق پڑھانا نہیں کہ مدرسے کے طلباء کے بھائی فتنہ اور اس باب سے ہے اور اس کا مفہوم ہے، یہ سب نہیں بتانا، لیکن مختصراً سمجھ لو۔ نمبر 1، میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، کوئی وقت ایسا آ جائے کسی ملک میں کہیں، جی، کہ جو اہل ایمان ہیں وہ ان ایسے حالات میں مبتلا ہو جائیں اور ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ پتہ ہی نہ چل رہا ہو حق ادھر ہے یا ادھر، باطل یہ ہے یا یہ ہے، جی، حق و باطل میں امتیاز مشکل ہو جائے، پتہ نہ چلتا ہو میں کس طرف کو چلوں، صراط مستقیم کون ہے، اور جو باطل والوں کی راہ ہے وہ کون ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، یہی پتہ نہ چل رہا ہو، جھوٹ کدھر ہے، سچ کدھر ہے، تائید کس کی کروں، اس کی کروں یا اس کی کروں، جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو کہا جائے گا کہ یہ فتنوں کا دور ہے۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، نمبر 2، یہ بھی فتنوں کا دور ہے کہ گناہوں کا اتنا عموم اور شیوع اور اس قدر پھیلاؤ ہو جائے، چاروں طرف فسق و فجور، گناہ، ٹی وی، ویسیار، انٹرنیٹ، گندگیاں، عورتیں، کانوں کا زنا، آنکھوں کا زنا، اور اتنے گناہ جیسے اس وقت میں پھیلے ہوئے چاروں طرف کہ بچنا آدمی کا گویا کہ ایسا ہو چکا، جیسے حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس وقت میں ایسا ہو جائے گا پورے دین کے اوپر چلنا جیسے کہ ہاتھ میں آگ کی چنگاری لینا۔ یہ بھی میرے بھائیو، اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی کہلائے گا فتنہ، کہ بھئی فتنوں کے زمانے میں ہیں ہم، جیسا بالکل اس وقت ہے، جیسا اس وقت ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اپنے خطبات میں ایک اور شکل کیا لکھی ہے کہ جو حق کی دلیل نہیں، اسے حق کے ثبوت کے لیے بطور دلیل کے پیش کیا جانے لگے۔ جیسے آج کل حضرت مفتی صاحب نے لکھا اپنے خطبات میں، کسی کو کہو بھائی یہ ٹخنوں سے نیچے پائجامہ کیوں کر رکھا، بھائی یہ پینٹ شرٹ کیوں پہن رہے ہو، بھائی یہ فلاں کام کیوں کر رہے ہو، ایسا تو نہ کرو، تو وہ جو سعودی عرب میں لڑکے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو گھومتے ہیں، حج عمرے پہ جاتے ہیں اور وہاں رہتے ہیں، سعودی عرب میں سب کو دیکھا سب اس طرح کرتے ہیں۔
کوئی سنتیں نہیں پڑھتا، کوئی یہ کام نہیں کرتا، کوئی وہ کام نہیں کرتا، اس طرح سے سب ایک دوسرے کو کہتے ہیں، اور گویا کہ جو دلیل، جو چیز ایسی ہے کہ جس کو ثبوت میں پیش نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اس بات حق کی کوئی دلیل ہے۔ جی آپ مجھے کہہ رہے ہو، ہم تو سب کو دیکھ رہے ہیں، یہاں ہمارے گاؤں میں، علاقے میں سب کر رہے ہیں، سب تصویر پہ جا رہے ہیں اور تصویر کھنچا رہے ہیں، اور ساری یہ مدرسوں میں بھی ہو رہا ہے اور مسجدوں میں بھی ہو رہا ہے اور یہاں بھی ہو رہا ہے اور وہاں بھی ہو رہا ہے۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، یہ جو شکلیں ہیں، یہ ساری شکلیں وہی ہے کہ جب حق و باطل خلط ملط ہو جائے، بنیادی بات یہی ہے، فتنوں میں یہ ہوگا۔ اسی طرح جو ابواب الفتن میں حضرات محدثین نے جو حدیثیں ذکر کی ہے اور ان میں جو باتیں ذکر کی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، مسلمان دو جماعتوں میں جی ایسی لڑائی ہو جائے شدید، اور اس طرح برسرے پیکار ہوں کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں، اور یہ پتہ چلانا مشکل ہو جائے کہ ان دونوں مڑ بھیڑ ہونے والی اور ٹکرانے والی جماعتوں میں کون حق پر ہے، کون باطل پر۔ ابھی حضرت والا کے وطن میں ہم کبھی کبھی پوچھتے ہیں، بھئی یہ دونوں جماعتیں اتنی بری طرح لڑ رہی ہیں اور اس قدر ایک دوسرے کے خلاف، اور ادھر بعض علماء ہیں، ادھر بھی بعض علماء ہیں، اور جن کی باتیں بظاہر بڑی اچھی، ان کی باتیں خراب، کچھ اچھی کچھ خراب، کون حق پر ہے کون باطل پر؟ اچھے بعض علماء سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی معاملہ خلط ملتے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ان من ورائكم، جب دو مسلمان لڑے اور جنگ کے اوپر آمادہ ہو، تلواریں کھینچ لے، سوت لے ایک دوسرے کے خلاف، تو قاتل و مقتول دونوں جہنم میں۔ یہ روایت ہے۔ صحابہ نے پوچھا تھا مقتول جہنم میں کیوں ہے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نکلا تھا وہ؟ اسی لیے تو نکلا تھا نا کہ بھائی کی جان لے گا، تو اپنے ارادے کے اعتبار سے تو وہ بھی قاتل بنا۔ ان من ورائكم اياما يرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج قالوا يا رسول الله ما الهرج قال القتل۔ ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے جی کہ علم اٹھ جائے گا اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ حرج کیا ہے؟ اس نے فرمایا قتل، یعنی قتل عام، ہر طرف قتل ہی قتل۔ 5-7 سال پہلے کی بات ہے، میں کراچی میں جب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے اور وہاں جا کے رہنا ہوتا تھا، یا اللہ اپنا وطن ہمیں بھولنے لگ گیا تھا، اور مطلب یہ خیال آتا تھا کہ یار اس سے تو 1000 درجے بہتر ہمارے یہاں جو قتل و غارت گری، اور روزانہ اخباروں میں جو لاشیں خون میں لت پت نظر آتی تھی، اور ساتھ میں وہ دوسری بات بھی کون سی؟ یاتی علی الناس یوم لا یدری القاتل فیما قتل ولا المقتول فیما قتل فقیل کیف یکون ذلک۔ قاتل کو پتہ نہیں تو نے کیوں قتل کیا، مقتول کو پتہ نہیں تجھے کیوں قتل کیا گیا۔ حضرت والا کی مسجد میں وہیں خانقاہ میں ایک شخص ایک دن آیا، کہنے لگا جی میں کل موت کے منہ سے نکلا ہوں۔ کیا ہوا بھائی؟ میں چلا جا رہا تھا تو پیچھے سے 2 آئے بائک پر، اور ایک نے گن میری طرف سوت لی اور بس کہ تیار ہو گیا مجھے مارنے کے لیے۔ دوسرے نے کہا ابے یہ نہیں ہے بھائی، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اس طرح مت کرو۔ تو ذرا سا بیچارہ بچ گیا۔ کیوں مار رہے ہو؟ کس کو مار رہے ہو؟ کہ جس کے بھی کرتے پاجامہ داڑھی اور ایسی شکلیں دیکھو اور علماء ٹائپ دیکھو کہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ بھائی اتنوں کو ایک دن میں ختم کرنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ سب میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ سب فتنوں کے، یہ سب فتنوں کا زمانہ ہے، سب فتنوں کا زمانہ ہے۔ اذا رأيت بيوت مكة قد علت اخشبيها وفجرت بطونها انهارا فقد ازف الامر۔ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے فتنوں کے باب میں اس حدیث کو بھی لکھا ہے، اور ہم نے میں مکے میں تھا تو ایک شخص زیارت پر لے گئے، زیارت کرا رہے تھے، وہ اس روایت کو باقاعدہ پڑھ کے ہم کو سنا رہے تھے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب جی کیا ہوگا، مکہ مکرمہ کا پیٹ چاک کیا جائے گا اور اس میں نہروں جیسے راستے نکال دیے جائیں گے، اور مکہ مکرمہ کی عمارتیں اس کے پہاڑوں سے زیادہ بلند ہو جائیں گی۔ جب چیزیں نظر آنے لگے تو سمجھ لو کہ فتنے کا وقت قریب آ گیا، قرب قیامت ہے اور فتنوں کا دور ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مقدس العالی نے لکھا کہ جس وقت یہ حدیثیں 1400 سال سے ہوتی چلی آ رہی ہے نظروں کے سامنے سے، لیکن کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس طرح مکے کا پیٹ کیسے چاک ہوگا، کیا شکل ہوگی، نہروں کے انداز کیسے وہاں پیدا ہوں گے۔
مکہ بھی مکہ مکرمہ کی پہاڑیاں جو ہے وہ چاروں طرف سے وہ مکے کو گھیرے ہوئے ہیں، تو آخر ایسا کیسا ہوگا کہ عمارتیں پہاڑیوں پہ بلند ہو جائے اور ایسے سنگلاخ پہاڑی علاقوں کے اندر سے نہریں اور ندیاں جاری ہوں؟ لیکن آج جو سرنگیں اور جس انداز سے راستے بنے ہیں وہ گویا کہ نہروں ندیوں کی طرح سے نکالے گئے ہیں۔ تو پورا نقشہ، اب اس میں ایک بات سنتے چلو، مجھے اور آپ کو پوری بصیرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان اور یقین میں اضافہ کر لینا چاہیے اور بڑھ جانا چاہیے ہمارا ایمان و یقین کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے جو باتیں بتا کے جا رہے ہیں، گویا کہ علم وحی ایسا ایک آئینہ تھا کہ اس کی روشنی میں اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی اپنی آنکھوں سے آج دیکھ کے حال بیان کر رہا ہو۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا سوائے اس شخص کے جو کہ نبی برحق ہو اور اللہ کا سچا نبی ہو۔ گویا کہ یہ فتن کی روایات اور آئندہ پیش آنے والے واقعات کا بتانا اس لحاظ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ ہے اور آپ کی سچائی کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ یہ پہلی قسط ہم یہی ختم کرتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔